آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے جتنے یہاں پہ ڈراماز بھی ہیں جیسے کافی بڑے بڑے نام، ایک ڈرامہ تو خلیل الرحمان قمر صاحب کا لکھا ہوا تھا میرے پاس تم ہو، اس میں بھی اسی سٹوری ٹریک کو ڈسکس کیا گیا تھا، ایکسٹرا میرٹل افیئرز، اس میں سچویشنز کچھ اسی طرح کی دکھائی تھیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمایوں سعید بہت اچھا شوہر ہوتا ہے، بیوی کا سارا رکھ رکھاؤ دیکھنا، خیال، اچھا باپ بھی ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود جو آئزہ کا کیریکٹر تھا اس کو دکھایا کہ وہ عدنان صدیقی کی جو لبلبی باتیں ہیں، اس کی جو دکھاوی دنیا ہے اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے، ایسے ہی ہے جبکہ اس کو اپنے شوہر سے محبت ہوتی ہے مگر اس کے باوجود اس کے جو رجھاؤ ہے وہ اس طرف چل جاتا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا ہمارے ڈراماز بھی جو ہیں وہ تھوڑا سا یہ رول پلے کرتے ہیں ہمارے معاشرے کو خراب کرنے کے لیے؟ دیکھیں بالکل ناظرین I'm so sorry کیونکہ آج آپ کے سامنے یہ جو امپورٹنٹ بلیٹنز اور یہ بریکنگ نیوز ہیں تو یہ چل رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کس حالات کی وجہ سے چل رہی ہیں، کس سچویشنز کی وجہ سے ہیں، تو ہم نے سچویشنز کے ساتھ آپ کو آگاہ بھی کرنا ہے، اس وجہ سے ہم بار بار جو ہے بریک لے رہے ہیں۔ ہمارے جو مہمان ہیں ابھی جیسے ہمارے پاس ENT اسپیشلسٹ تھے ڈاکٹر راشد ضیاء، تو ان کے ساتھ پوری گفتگو نہیں ہو سکی، میں نیکسٹ کوشش کروں گی ان کو جلدی اپنے پروگرام میں بلاؤں اور جو ہم پین اور اس کے انفیکشنز کے اوپر بات کر رہے تھے اس کو آگے کنٹینیو کروں۔ اینی وے ابھی ہم اپنے دوسرے کانسیپٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز، اس کے اوپر مجھے لگتا ہے بات کرنی ہے۔ ہم نے بڑا اچھا ڈیزائن کیا ہے اس کو، آپ کے سامنے جس مہمان کو مدعو کیا ہے وہ ڈاکٹر ڈاکٹر نبیہ علی خان ہے، سائیکالوجسٹ بھی ہیں اور آپ ان کو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ دیکھتے ہیں، شی از ویری فیمس۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ آپ کے لیے تو بڑے مزے کا ٹاپک ہے کیونکہ آپ بڑا اچھا بولتی ہیں اس کے اوپر اور بڑا کھل کے بولتی ہے، تو یہ ایکسٹرا میرٹل افیئر کیا ہے، کیوں ہوتے ہیں، پہلے آپ بتا دیں پھر آگے چلتے ہیں۔ اصل میں میری ایکسپرٹیز تو بیہیویئر سائیکالوجی میں ہے اور ایب نارمل سائیکالوجی میں ہے، لیکن کیونکہ میں ریلیشن شپ کو بھی ڈیل کرتی ہوں اور بیہیویئرز اس میں بڑا معنی رکھتے ہیں، تو اس وقت جو ریلیشن شپ کی پرابلمس ہیں میں نے بڑی ریسرچ کی پاکستانی لوگوں پر، پاکستانی مائنڈ پر، ان کی سائیکالوجی پر، خاص طور پہ خواتین پر۔ بہت مشکل ہے پاکستانی خواتین کے مائنڈ کو ریڈ کرنا، کیونکہ یہاں پر جو ایکسٹرا میرٹل افیئرز کی تعداد بڑھ رہی ہے اس میں جتنی تعداد مردوں کی ہے اب اتنی ہی تعداد خواتین کی بھی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر آپ ریشو دیکھ لیں ایکسٹرا میرٹل افیئرز کی تو وہ تقریباً 65% ہے، لیکن اگر آپ پاکستان میں بات کریں تو 75% ابو ایکسٹرا میرٹل افیئرز جو ہیں وہ اس وقت یہاں پر موجود ہیں، اور جس میں کامیاب تو خیر 7 to 5% ہی ہوتے ہیں، 5 to 7% ہی ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس وقت ہمارا معاشرہ جس بے راروی کی طرف چل پڑا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، یہ الارمنگ سچویشن ہے، جس میں اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایکسٹرا میرٹل افیئرز جو ہیں وہ کوئی بہت اچھی چیز ہے تو یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا تعلق، ایک ایسا رشتہ ہے جس میں آپ دوسرے شخص کے ساتھ جو ہے وہ ایک ناجائز تعلق میں ہیں، یہ وہ تعلق نہیں ہے کہ جس میں آپ بڑے جو ہے وہ کانفیڈنس کے ساتھ لوگوں کو بتا سکیں کہ جی میرا کسی کے ساتھ ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر ہم اکارڈنگ ٹو اسلام بھی دیکھیں، معاشرتی اقدار کو بھی دیکھیں، لیکن کیا ہے کہ آج مرد جو ہے وہ اپنی بیوی سے چھپ کر ایک افیئر چلاتا ہے اور اس کو ایکسٹرا میرٹل افیئر کا نام دے دیا جاتا ہے۔ ایک بیوی جو ہے جب شوہر اس کو وقت نہیں دیتا وہ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتی ہے جو اس کو احساس دلاتا ہے کہ میں تمہارے لیے ہوں، اور اسے باتیں کرتا ہے اور اس کو جو ہے اس کا ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے جتنے یہاں پہ ڈراماز بھی ہیں جیسے کافی بڑے بڑے نام، ایک ڈرامہ تو خلیل الرحمان قمر صاحب کا لکھا ہوا تھا میرے پاس تم ہو، اس میں بھی اسی سٹوری ٹریک کو ڈسکس کیا گیا تھا، ایکسٹرا میرٹل افیئرز، اس میں سچویشنز کچھ اسی طرح کی دکھائی تھیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمایوں سعید بہت اچھا شوہر ہوتا ہے، بیوی کا سارا رکھ رکھاؤ دیکھنا، خیال، اچھا باپ بھی ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود جو آئزہ کا کیریکٹر تھا اس کو دکھایا کہ وہ عدنان صدیقی کی جو لبلبی باتیں ہیں، اس کی جو دکھاوی دنیا ہے اس کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے، ایسے ہی ہے جبکہ اس کو اپنے شوہر سے محبت ہوتی ہے مگر اس کے باوجود اس کے جو رجھاؤ ہے وہ اس طرف چل جاتا ہے۔ تو آپ کو نہیں لگتا ہمارے ڈراماز بھی جو ہیں وہ تھوڑا سا یہ رول پلے کرتے ہیں ہمارے معاشرے کو خراب کرنے کے لیے؟ دیکھیں بالکل کرتے ہیں۔ 5% خواتین صرف پاکستان میں ایسی ہیں جو اس ڈرامے کے ساتھ، اگر آپ اس خاتون کے ساتھ جو ایک کریکٹر ہے اس کے ساتھ جاتی ہیں، 5%، اس کے علاوہ نہیں۔ زیادہ تر خواتین جو پاکستانی ہیں وہ گھر بسانے کی کوشش کرتی ہیں، ہر ممکن حد تک اپنے شوہر کے ایکسٹرا میرٹل افیئرز بھی برداشت کرتی ہیں،
اور خود کوشش کرتی ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کریں. یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہی, یہ میں ریسرچ کی بیس پہ بات کر رہی ہوں, کیونکہ سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ہمیں ہر چیز جو ہے وہ ریسرچ بیس جو ہے بتانی پڑتی ہے. اور جب ہم ایک مین اسٹریم میڈیا کے چینل پر ہیں تو ایک سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میں بہت فرق ہوتا ہے, کیونکہ میں خود مین اسٹریم میڈیا سے پچھلے 10 سال سے ایسوسیٹ ہوں, ایز اے جرنلسٹ بھی کام کرتی ہوں, اور ساتھ میں جو ہے وہ میرا ایز اے ماہر نفسیات بھی جو ہے وہ ایکسپرٹیز ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت ایکسٹرا میرٹل افیئرس جو تعداد خواتین کی بڑھتی جا رہی ہے, اس میں سب سے بڑی وجوہات یہ ڈراماز اور موویز ہیں, جس میں 5% خواتین کی عکاسی کی گئی کہ ایک 5% جو ہے وہ کیٹیگری اپنے شوہر کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کی طرف اٹریکٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کو پیسہ چاہیے, اس کو لیوش زندگی چاہیے, اس کو برانڈڈ کپڑے چاہیے, اس کو برانڈ چاہیے. لیکن اینڈ ٹو اینڈ اس کا حل یا اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلا؟ ہم نتائج کی بات نہیں کرتے, ہم نتائج پہ غور نہیں کرتے, ہم غور کس چیز پہ کرتے ہیں کہ اچھا ہو کیا رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. وہ لوگ سیکھتے ہیں. اس ڈرامے سے بہت سی خواتین نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا, لیکن اس کے نتائج سے کیا کسی نے کچھ سیکھا؟ نتائج سے ہاں وہی نا, جیسے اس ڈرامے میں بھی عائزہ کا جو کردار تھا, اب اس کو تو ایز این ایکٹریس اس نے تو یہ کردار اس لیے بھی کیا نا تاکہ وہ لوگوں کو یہ دکھا سکے کہ آج کل جو معاشرے میں چل رہا ہے اس طرح کی جو چیزیں لوگ فالو کر لیتے ہیں, تو اس نے تو اپنی طرف سے پازیٹیو کام کیا, مگر جو نتائج اس کا جو اینڈ رزلٹ تھا اس کے اوپر کسی نے فوکس نہیں کیا. اگر یہ ٹریک اگر کوئی آزما لے گا یا کر لے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہے, اس چیز پہ کوئی نگاہ نہیں ہوگی. جو اسٹارٹ انٹرو میں جو ایک چام ہوگا بس اس کو دیکھ کے تو تھوڑی سی چام پکڑ لیں گے کہ یار اس ڈرامے میں تو ایسا ہوا تھا, اگر ہم نے کر لیا تو کیا ہوگا. دس از ناٹ فیئر. ایسا ہی ہے, یہ سائیکلوجیکل جو ہے وہ آپ کی ایک تھاٹ ہے جس کو آپ اپنے اندر ڈیولپ کر لیتے ہو کوئی بھی فلم یا کوئی بھی ڈرامہ دیکھ کے. اکثر اوقات دیکھنے والی چیزیں زیادہ امپیکٹ کرتی ہیں. اچھا, مگر میں نے آپ سے ایک اور چیز بات کی, ایک شادی شدہ, پہلے مرد پہ آتے پھر عورت پہ جائیں. ایک شادی شدہ مرد جو ہے, ہو سکتا ہے وہ اپنی بیوی سے نہ خوش ہو, وہ اس کے گھر کو صحیح نہیں دیکھ رہی ہے, اس کے بچوں کو صحیح نہیں پال رہی ہے, اس کے ساتھ صحیح طریقے سے سلوک نہیں کرتی ہے, اس کو ناشتہ کھانا یا گھر گرہستی صحیح نہیں دیکھ رہی ہو, یا اس کو تنگ کرتی ہو, یا بہت شکایتیں ہوں, اس کو بہت کمپلینز ہو, اور وہ اپنی زندگی سے اپنی بیوی سے بہت تنگ ہو, تو شاید یہ بھی تو سچویشنز ہو سکتی ہیں کہ مرد جو ہے وہ دوسری عورت کی طرف رجحان کرے. کیونکہ ہر طرف میں اپنے بھائیوں کو برا نہیں کہہ سکتی, میرے بھائی حضرات ہر وقت گندے ہو رہے ہوتے ہیں, ان کی بھی بیچارے کوئی ان کی بھی دکھتی رگ ہے, تکلیف ہے, یہ سائڈ بھی تو دیکھنی چاہیے. کیا یہ سچویشنز بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے مرد جو ہے دوسری عورت پہ دل لے کے آ جاتا ہے, اس کے ساتھ افیئر چلا لیتا ہے, پھر اس کو پسند کرنا شروع ہو جاتا ہے, ایسا ہے؟ اچھا دیکھیں, مرد جو ہے نا یہ ایک, میں اس کو کنسیڈر کرتی ہوں کہ یہ نا ایک رنگین مزاج پرسنالٹی ہے جس کو رنگوں سے محبت ہے. اس کو کبھی بھی ایک طرح کے لوگوں میں رہنا جو ہے وہ پسند نہیں ہے, ایک طرح کی خواتین کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں ہے. بالکل ایگری نہیں کروں گی, سارے مرد تو ایسے نہیں ہوتے. نہیں, سارے مرد نہیں ہوتے, میں میجورٹی کی ہمیشہ بات کرتی ہوں, میں سب کی بالکل بات نہیں کرتی. میں اس کی بات کرتی ہوں جو آپ کے معاشرے میں واقعی یہاں پر موجود ہیں اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہے. تو سارے مردوں کو رنگین ہاں نہیں ہوتے ہیں, بالکل. یہ آپ سائیکلوجیکل میں پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہیں, بالکل. ہاں بالکل بالکل ایسے. تو بلیک اینڈ وائٹ بھی ہوتے ہوں گے؟ نہیں, بلیک اینڈ وائٹ بہت کم ہوتے ہیں. بلیک اینڈ وائٹ میں آپ 20% مردوں کو جو ہے وہ کنسیڈر کر سکتے ہیں. اس بحث پہ آگے بات کرتے ہیں, کیونکہ یہاں پر نبیہہ نے تو ساری بات ہی جو ہے نا مردوں پہ پھینک دی ہے کہ یہ رنگین ٹی وی ہوتے ہیں, یہ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی نہیں ہوتے. ہم اس پہ بات کرتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ایکسٹرا میرٹل افیئر کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم لوگ, بس اسٹے ٹیون, دیکھتے رہیے مارننگ وتھ فضا.